اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے میں جب سے سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے اور سوشل میڈیا نے بہت سی اچھی چیزیں اگر پیدا کی ہیں تو بہت سی نیگیٹو چیزیں بھی جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر گمراہ لوگ جو تھوڑا بہت پڑھ کر کے جو ہے وہ گمراہ ہو جا رہے ہیں اور اپنے عقائد کو، اپنی باطل نظریات کو، اپنے افکار کو اس سوشل میڈیا کے ذریعہ وہ پھیلانے کا وہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سے ناسمجھ، نادان اور کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے وہ لڑکے ان کی گفتگو کے سحر میں آ کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جبکہ یہ گمراہ بھائی اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا طبقہ، جس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، تو اصل میں علم کی گہرائی اور گہرائی سے بھی عوام کا جو ایک بڑا طبقہ ہے وہ ناواقف ہے۔ تو ان گمراہوں کی باتوں کی یہ چرب زبانی سے جو ہے یہ متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو آخر سوال پیدا یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسے گمراہ لوگ پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ ان کے تو اسباب بہت سارے ہیں، تو ہم نے جو ہے ان کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے۔ تو 12 اسباب جو ہے وہ میری سمجھ میں جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو پہلا جو سبب ہے کہ علوم قرآن و سنت کی گہرائی سے ناواقفیت، یہ ان کے پاس کوئی گہرا علم ہوتا نہیں ہے۔ یہ سطحی طور پر اردو کی چند کتابیں پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ علامہ وقت ہو چکے ہیں اور ہماری تحقیق جو ہے اس قابل ہے کہ اس کو جو ہے مشہور ہو جانا چاہیے۔ اور ان کا علم جو ہے وہ نہ علم اصول دین سے واقف ہوتے ہیں، نہ علم اسباب نزول سے واقف ہیں، علم ناسخ و منسوخ کو نہیں جانتے، علم قرات، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم الفقہ، علم اصول فقہ، علم بلاغت، علم صرف، علم نحو، علم لغت، علم اشتقاق، علم تصوف، کتنے علم الکلام، کتنے طرح کے علوم ہیں جن پر کوئی دسترس جو ہے ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی نہیں ہے۔ اردو کی چند کتابیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا علم جو ہے وہ حاصل کر لیا، اب ہم جو ہے کچھ بھی کہیں وہ حرف آخر ہے۔ دوسرا سبب قرآن کریم کی متواتر خیرات کا وہ انکار کرنا۔ تو یہ اس لیے کہ ایک طبقہ ہے جو متواتر سبع خیرات کو نہیں مانتا۔ آپ بتائیے کہ بھائی ان کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے، اگر آپ اس میں آ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا۔ اور کسی زمانے میں اہل سنت والجماعت میں کوئی بڑا جو واقع میں جو ہے محقق یا عالم گزرا ہے، اس نے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ تواتر سے جو ہے یہ ثابت ہے سبع خیرات۔ تو اس کا انکار کرنے والا کس درجے کا جاہل ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب سنت و حدیث کا سطحی علم ہونا۔ وہ اپنی منمانی جو ہے وہ اوپر کی وہ ترجمہ والی کتابیں لے لیتے ہیں اور حدیث اور اس کا وہ صحیح مفہوم وہ سمجھتے نہیں ہیں، بس اپنی منمانی تعویل تشریح کرتے ہیں اور اس کو جامہ پہنا دیتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہو گیا۔ بھائی یہ کسی حدیث اگر ہاتھ لگی ہے تو آپ دیکھیں کہ بھائی بڑے بڑے متقدمین علماء نے وہ کیا بات کہی ہے جن پر جو ہے امت کا اعتماد ہے۔ ایسے علماء نے بھی تو وہ حدیث پڑھی ہوگی، تو ان کی کیا رائے ہے؟ اس کو پڑھے بغیر صرف اپنی ذاتی رائے سے اس کی تشریح کر دینا، معنی سمجھ لینا، یہ گمراہی کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جو ہیں بعض چونکہ اپنے نظریہ بنا لیتے ہیں تو تاریخی باتوں کو اور سنت و حدیث کی باتوں خلط ملط کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ان دونوں میں بہت تفریق اور فرق ہے۔ وہ تاریخ میں جو لکھا ہے، دیکھیے تاریخ طبری میں ایسا لکھا ہے، مشاہدات صحابہ کے مطلب مناسبت سے یہ بات زیادہ جو ہے یہ ہے کہ اس میں جو ہے بہت لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں تاریخ کی کتابیں پڑھ کے۔ اچھا، احادیث کا جو ہے ان کو صحیح علم نہیں ہے، صحیح احادیث کن کو کہی جاتی ہے اور ان کا کیا ہے۔ اچھا، صحیح کسی حدیث کا صحیح ہونے کے بھی کئی درجے ہیں۔ امام مسلم کے یہاں الگ اس کا درجہ، امام بخاری کے یہاں الگ ہے صحیح ہونے کے لیے۔ پھر صحیح اگر کسی امام میں حدیث نے کسی کو صحیح کہا ہے تو ضروری نہیں حرف آخر نہیں ہے، کوئی اس کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو الگ الگ اس کا باقاعدہ ہی ہے۔ ضعیف، اچھا موضوع کا ان کو فرق نہیں معلوم ہے نا، اگر ضعیف ہے تو اسے استدلال کیا جا سکتا ہے، اس کو پہ چلا جا سکتا ہے۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں کوئی راوی جو ہے اس کا جھوٹا یا قابل اعتبار نہیں رہا۔ موضوع تھوڑے ہے، موضوع کا مطلب من گھڑت، تو من گھڑت حدیث کچھ اور ہوتی ہے۔
तो अहादीस का इन ऐसे लोगों को जो गुमराही फैला रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए, इनको अहादीस का ये बहुत गहरा इल्म नहीं होता है, तो ये खल्त-मल्त कर देते हैं और अपनी दानिश में जो इनको लगता है कि भाई मैं तो एकदम तहकीक की इंतहा को पहुंच चुका है, तो हमारे पीछे चलो, हमारी मानो। उसूल हदीस की कोई किताब ये पढ़ते नहीं, इनको कुछ नहीं पता। अच्छा, असलाफ दुश्मनी, ये पांचवा जो इसका सबब है कि असलाफ दुश्मनी में बड़े होते हैं। और जब असलाफ की जो दुश्मनी करेगा तो उसका तो जाहिर है वो हिदायत का दरवाजा उस पर बंद कर दिया जाता है। ये सारे मुतकद्दिमीन और हमारे जितने असलाफ हैं जो इल्म के पहाड़ गुजरे हैं, उनको ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं जानते थे, इन पर तहकीक का दरवाजा खुला है। शैतान इनको इल्का करता है कि तुम जो जान गए हो ना भाई, तुमसे पहले कोई नहीं जाना। तो ये बेचारे जो है इसी में फंस जाते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरे को भी जो है वो गुमराह करते हैं। तो ये गुमराही का पहला जो है वो जीना ही यही है कि सल्फ़े सालेहीन से और असलाफ से जो है हमारे जो गुजरे हुए हैं उनसे जो है इनको दुश्मनी पैदा होगी, उनसे बुग़्ज़ पैदा होगा। अच्छा, हमारे जो असलाफ है उनके बजाय जो है ये मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट जो है, जो मगरिब के जो रिसर्च स्कॉलर है, उनको ज़्यादा अहमियत देना शुरू करते हैं, उनकी किताबें कुछ पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद उनके ख्यालात से ये मुतासिर होकर कहते हैं कि अरे इस्लामी मौजूदात पे हम तो सबको हमें भी मालूम है कि बहुत कुछ लिखा, पर उनके लिखने का मकसद जो है इस्लाम दुश्मनी है, इस्लाम को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आप उन्हीं की तहकीक के पीछे चल गए, ये नहीं देखा कि भाई हमारे जो मोतमद और मोतबर जो उलमा है उन्होंने इस सिलसिले में क्या बात कही है। तो फिर आप हुआ और ये छठा ये सबब है इनकी गुमराही का। और वो फिर लिखना शुरू करते हैं, इन्हीं की बुनियाद पर बोलना शुरू करते हैं। तो अच्छा, अलग सातवां जो सबब है, अलग हट के कुछ मैं मतलब कुछ अलग दिखूं, अलग कुछ मामला हो जो जमहूर उलमा और जिस पर उलमा जो है वो मुतफिक है, जैसे अहले सुन्नत वल जमात का बिल्कुल इत्तेफाक है किसी बात पर, तो इनको ये बात हजम नहीं होती। ये अलग, जबकि हदीस शरीफ का एक मफहूम है कि तुम जमात को लाजिम पकड़ो, तो ये जमात से अलग हट करके खुद को नुमाया करने के लिए एक नया नया शोसा छोड़ते रहते हैं ऐसे लोग कि भाई ये मामला है, ये हमारे हाथ लगा है। एक साहब वो कहेंगे सिद्दीक अकबर जो है, ये पूरी दुनिया जानती कि सिद्दीक अकबर किनको कहा जाता है, कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, लेकिन अब उनकी एक नई तहकीक है कि हज़रत अली ही सिद्दीक अकबर है। अब जाहिर है ये सतही उनकी तहकीक, उन्हें कुछ नहीं पाता कि हदीस में ये भाई, और दलील क्या है कि अली ने खुद कहा है कि मैं सिद्दीक अकबर हूँ। बताइए कि सिद्दीक अकबर सैयदना अबू बकर ने कहा है कि मैं सिद्दीक अकबर हूँ, और अली जो है ये दावा करे सिद्दीक अकबर होने का। ये साफ समझ में आता है कि भाई ये हदीस ही नहीं है, और उलमा ने लिखा है। अल्लामा खालिद महमूद ने अपनी किताब अवकात में बिल्कुल इसको कहा है कि ये मौजूद और किसी जो है रावजी की का जो है ये मनगढ़ंत ये रवायत है सिद्दीक अकबर वाला। इस तरह की बेशुमार चीजें हैं, नया नया सोशा इस तरह के गुमराह लोग छोड़ते हैं और अपनी तहकीक को हरफ आखिर ख्याल करते हैं। अच्छा, नया नया कुछ इब्तिदा करते रहना, मतलब बिदात, ये आठवां सबब है कि इनके अंदर जो है नई बातें पैदा करना और उम्मत में नई चीजों को चला देने का एक रुझान पाया जाता है ऐसे लोगों में कि नहीं ये भी होना चाहिए। तो फिर क्या भाई कि बिदअत, हर बिदअत जो है वो गुमराही तक लेके जाती है। तो फिर ये उस तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। हदीस शरीफ है कि भाई जिस शख्स ने जो है हमारे दीन में ऐसी चीज इजाद की जो इसमें नहीं है तो मरदूद है, काबिल रद्द है। तो इस तरह की बातें नहीं निकालना। अच्छा, नवा सबब है मैं सही बाकी सब गलत। ये जो इनके अंदर जो है ये जो रवैया पाया जाता है ये अंदर है, छुपा हुआ है, ये नफ्स का एक ये है। तो इनको ये एकदम गुमराही और इसके दलदल में इनको फेंक देता है कि मैं सही बाकी गलत। भैया इतने बड़े बड़े उलमा पैदा हुए इस उम्मत में, उनकी तहकीकात जिन्होंने अपना रात दिन लगा दिया, उनकी किताबें देखें तो पता चले कि इल्म किसको कहते हैं। एक तफसीर मजहरी देखिए, हमारे पीछे वो नजर भी आ रही है, तफसीर मजहरी को आप पढ़ें सिर्फ, तो वो इल्म नजर आएगा आपको कि आप दंग रह जाएंगे कि भाई एक शख्स के अंदर इतना इल्म कैसे, और क्या मतलब कमाल था भाई। तो इल्म जो है वो एक अलग सी चीज है। इसके बावजूद भी आप देखिए कि काजी सनाउल्लाह पानीपती कितनी मतलब जो है आम सी जिंदगी और कितना अदब के साथ, ये देखिए कि अपने पीर और मुर्शिद के नाम पे तफसीर को रखा, खुद अपने अंदर कोई बड़ाई नहीं, कुछ बड़ाई नहीं, कहीं के नहीं मिलेगा कि काजी सनाउल्लाह पानीपती ने वो अपने शायर को बड़ा समझते थे,
ان کے نام سے تفسیر مظہری کو انہوں نے لکھا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ میں صحیح باقی سب غلط. تو جب یہی ان کے اندر ہوگا تو شیطان کو تو ایسے لوگ چاہیے, تو پھر ان کو جو ہے بہکاتا ہے, بہت دور تک لے کے جاتا ہے. اچھا, فتنہ گر ہوتے ہیں ایسے لوگ. یہ ان کا 10واں جو ہے سبب ہے, ان کی سرشت کے اندر, ان کے خمیر میں جو ہے نا فتنہ پروری ہوتی ہے. یہی فتنہ پھیلانا جو ہے ان کا وہ بن گیا, وتیرہ بن جاتا ہے. یہ سوچتے ہیں, اس فتنے کو سمجھتے ہیں کہ تحقیق, اصل میں وہ پھیلاتے ہیں فتنہ, لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ریسرچ ہے, یہ کوئی تحقیق ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے. تو ان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ بھائی کہیں میرے اندر وہ چیز تو نہیں کہ میں خود فتین تو نہیں بن گیا ہوں, اس امت کے لیے فتنہ پیدا تو نہیں کر رہا ہوں. یہ انجینئر جو ہے, یہ انجینئر صاحب جو پھیلا رہے ہیں, اب کہیں گے کہ یہ تحقیق ہے اور امت میں بہت بڑا جو ہے یہ اصلاحی تحریک بپا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ, یہ تحقیق, اور اس کے نام پر اس سے کوئی خیر کی امید کی جا سکتی ہے. تو یہ فتنہ, اگر فتنہ پرور آپ کو دیکھنا ہے لائیو, تو آپ انجینئر کو دیکھیے کہ کس طرح کی وہ فتنہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں, بالکل الگ ہٹ کے, الگ شاہراہ اس نے بنائی ہے. نہ وہ اہل سنت والجماعت میں ہے, نہ شیعہ میں ہے, نہ کسی وہ ایک نیا فرقے کا جو ہے وہ موجد ہے, انوینٹر ہے. اچھا, ایسے لوگ جو ہے نا حقائق کو مسخ کرنے میں جو ہے اپنا ثانی نہیں رکھتے, کمال حاصل ہوتا ہے ان کو حقائق کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کے وہ پیش کرنا. کہیں کچھ ہے اس کو کچھ اور کر دیں گے, کہیں دلیل کچھ ہے ان کو کچھ اور کر دیں گے. اب دیکھیے کہ یہ حقائق کو مسخ کرنے کی وہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب کہا کہ یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. اور وہ مشہور ہے, وہ حدیث شریف ہے کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. تو ایسے لوگ دنیا کی محبت میں رہتے ہیں. پاکستان میں تو بے شمار لوگ بس دنیا ہی کے وجہ سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. کوئی امام مہدی بنا ہے, تو کوئی کچھ, تو امام الزما, تو نیا وہ دعویٰ کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک فارم فل اپ کرتے ہیں اور فورن کنٹری میں جا کے پناہ گزین ہو جاتا ہے. اپنا نوکری کی فکر, نماز کی فکر. تو آپ دیکھیں گے اگر ایسا, تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی گمراہی کا جو سبب وہ دنیا کی محبت ہے. اب یہ 12واں آخری جو وہ سبب ہے کہ وہ نفس کے یہ خرابیوں میں مبتلا ہوتی ہے. ان کے اندر جو ہے عجب پایا جاتا ہے, خود پسندی, تکبر, اور ہر طرح کی جو نفسانی علائشیں اور یہ ہوتی ہیں. تو اس کا علاج جو ہے وہ اہل اللہ کی صحبت ہے. یہ اہل اللہ کی صحبت سے ہر گمراہ شخص آپ دیکھیں گے کہ یہ خود ساختہ ہوگا, یہ کسی کا صحبت یافتہ نہیں ہوگا. صحبت یافتہ شخص گمراہ ہو جائے یہ نہیں ہے. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ بھائی اگر فتنے سے بچنا ہے تو یہ صحبت کا اٹھانا بہت ضروری ہے. اہل اللہ کی صحبت ایک چین ہے, اہل اللہ کا ایک چین ہے جو آپ کو جو ہے شیطان اور نفس جو ہے آپ کو گمراہ ہونے, وہ گمراہ کی طرف جو ہے وہ کھینچتا ہے. وہ طرح طرح کی چیزیں القاء کرتا ہے قدم قدم پر. سلوک میں جو ہے وہ آتا ہے کہ بھائی سالکین جب جو ہے اپنا سلوک طے کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے شیطان کی کچھ ایسی سی باتیں القاء کر کے اس کو گمراہ کر دوں. تو گمراہی وہ, لیکن اہل اللہ کا اگر کسی نے دامن جو ہے مضبوطی سے تھاما ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے, اس کو ہدایت کے راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اہل اللہ کے راستے پر اور شاہراہ پر ہمیشہ قائم و دائم رہو, اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو, اور ان گمراہوں سے اللہ تعالیٰ ہر قدم قدم پر ہم سب کی جو ہے حفاظت کرے. آمین یا رب العالمین.